بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں رسول اللہ ملک۔ ناظرین، کل کا دن بڑا اہم ہے۔ سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب نے اپنی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ کل اس کی سماعت ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ ایف آئی اے نے ایک اور درخواست دی ہے جس میں کہا گیا کہ کل کے اس سماعت کو ان کیمرہ رکھا جائے۔ کیا عمران خان صاحب کل ضمانت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ عمران خان صاحب اس بات کا سہارا لے سکتے ہیں کہ جو حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے فیصلہ ہے جسٹس فائز عیسیٰ کا، جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی اقبالی جرم جو ہے اس کی 164 کے جو بیانات ہیں اس کا بیان ملزم کی موجودگی میں ہونا چاہیے اور اس پر جرح بھی ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نواز لاہور میں 21 اکتوبر کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے۔ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو زیادہ لوگ لے کر آئے گا اس کو انعام بھی دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے اندر ایک مومنٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف کا استقبال بھرپور طریقے سے کیا جا سکے۔ آج گلگت بلتستان کے اندر مریم نواز نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ گویا پورے ملک سے لوگوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساتھ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ مینار پاکستان سے بڑی کوئی جگہ ہمارے پاس تھی نہیں، ورنہ اس کا انتخاب کر لیتے۔ مینار پاکستان بھرنا بڑا مشکل کام ہے۔ مسلم لیگ نواز دعوے دار ہے کہ اس میں کامیاب ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف اگر واپس آتے ہیں تو کیا واقعی وہ مینار پاکستان پر اتنا بڑا اجتماع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جس کے بعد مسلم لیگ نواز کی جو انتخابی مہم ہے وہ کافی زور پکڑ سکتی ہے۔ اس کا بھی جائزہ لیں گے آج کے پروگرام کے اندر۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے ملک کے ممتاز قانون دان جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب نجم ولی خان صاحب، اور ہمیں جوائن کیا ہے رضوان الرحمان رضی صاحب نے، سینئر صحافی اینکر پرسن ہیں۔ جسٹس شائق عثمانی صاحب، پروگرام کا آغاز آپ سے کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو ضمانت ملنے کے کتنے امکانات ہیں؟ عمران خان صاحب نے سائفر کیس کے لیے اپنی ضمانت کے لیے رجوع کیا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے کیس کے اندر کوئی ایسا سکم موجود ہے یا عمران خان صاحب کی فیور میں کچھ چیزیں جا سکتی ہیں جس کی بنیاد پر ان کی ضمانت ہو جائے؟ دیکھیے، یہ سائفر کیس جو ہے نا، اس میں تو خیال میں سیکیورٹی ایجنسیز جو ملک کی ہیں اس میں بھی کافی انوالوڈ ہوں گی۔ تو یہ ان کے کیا ویوز ہیں اس کے متعلق یہ تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن اگر سیکیورٹی ایجنسیز کے دماغ میں کوئی شبہ ہے یا کوئی ان کے کنسرن ہے تو اس صورت میں تو میرے خیال میں مشکل ہوگا ان کو ضمانت ملنا۔ لیکن اگر تو سیکیورٹی ایجنسیز اس کو ایک نارمل طریقے سے دیکھتی ہیں کہ ایک غلط بیانی ہو گئی اور کوئی غلطی ہو گئی تو پھر میرے خیال میں ان کو ضمانت تو مل جانی چاہیے بیل بیفور اریسٹ، کیونکہ یہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس قسم کی جو کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے تو اس کو آپ غداری نہیں تصور کر سکتے، اس کو غلطی بھی تصور کر سکتے ہیں، اور غلطی اگر تصور کر سکتے ہیں تو پھر بیل کے تو امکانات بہت روشن۔ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ جو پورا سائفر کیس ہے جس کو بنیاد بنا کر عمران خان صاحب کے خلاف ایف آئی اے نے پوری تحقیقات کی ہیں، اس کو غداری کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا؟ اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کیس کو صحیح ٹریٹ نہیں کیا گیا، سائفر کے معاملے کو سیاسی مقاصد کے استعمال کے لیے کیا گیا۔ لیکن اگر سیکورٹی ایجنسیز کی بات کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ ایف آئی اے سے بات کی جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی راز ہے جس کو پبلک کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے آپ ڈفریشیٹ کرتے ہیں غداری کو اور اس بات کو، کوتاہی کو، یا کسی ملزم کی طرف سے اس واقعے کو جو ہے اس قدم کو اٹھانا؟ دیکھیے، کوتاہی یقیناً ہو سکتی ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لیکن سیکیورٹی جو ہوتی ہے نا ملک کی، وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، اور اگر کوئی کوتاہی ہو جائے فارن ریلیشنز کے معاملے میں یا کوئی ایسی بات کہہ جائے جو کہ اس کو نہیں کہنا چاہیے تو اس میں اور غداری میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور اس کو غداری تصور کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ غداری تو وہ ہوتی ہے جب کہ ملک اور کے کوئی انسٹالیشن کے خلاف کچھ ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے ملک کو بہت زبردست نقصان پہنچ سکتا ہے، فزیکلی بہت زبردست نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ غداری تصور کی جاتی ہے۔ تو اگر یہ غداری کے زمرے میں نہیں آتا، اب یہ مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں کہ جی آئی ٹی کی کیا رائے ہے اور کیا ان کی فائنڈنگز ہے، لیکن اگر غداری کے زمرے میں نہیں آتا اور ملک کا کوئی خاص نقصان فزیکل نہیں نظر آ رہا تو اس صورت میں تو میرے خیال میں اس کو ایک کوتاہی سمجھیں گے کہ کسی نے غلطی کی ہے، بیوقوفی کی ہے، غلطی نہیں بلکہ میں ہی کہوں گا بیوقوفی کی ہے،
اگر بیوقوفی کی ہے تو بیوقوفی کی سزا یہ تو نہیں ہوتی کہ آپ کو جیل میں بھیج. عثمانی صاحب اگر دیکھا جائے جسٹس فائز عیسی صاحب کا ایک فیصلہ ہے حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے جس میں انہوں نے ریمارکس لکھے ہوئے ہیں اور فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر جو ہے 164 کے جو بیانات ہیں وہ ملزم کے سامنے ہونے چاہیے تاکہ اس کے اوپر جرح بھی کی جا سکے. اگر اس کے اوپر جرح نہیں ہوتی تو یہ قانون شہادت میں کمزور جو ہے شہادت تصور کی جاتی ہے. اس کا فائدہ بھی عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ قانون کی نظر میں ہمارے ہاں تو ملزم لاڈلا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر الزام ہوتا ہے, اس لیے قانون کی نظر میں لاڈلا تصور کیا جاتا ہے. دیکھیے یہ لاڈلا کا تصور جو ہے یہ تو سیاسی تصور ہے. قانون کی نظر میں کوئی لاڈلا نہیں ہوتا. قانون میں جب جج ایگزامن کرتا ہے, جب ایویڈنس دیتا ہے تو اس صورت میں تو وہ ایویڈنس پہ جاتا ہے کہ ایویڈنس میں کیا چیز آئی ہے, کیا وہ قانون کے کسی خاص قانون کی شق کے خلاف ہے یا نہیں خلاف ہے. لاڈلے کا تصور یہاں نہیں ہے. تصور یہاں پہ صرف یہ ہے کہ کیا یہ جو سائفر والا کیس ہے اس میں کوئی ایسی بات کر دی ہے جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھے اور جس سے ملک کو بے انتہا نقصان پہنچا ہے, اور پھر تو اس صورت میں یقیناً یہ غلط بیانی ہے, غلط چیز ہے. لیکن اگر تو یہ غلط بیانی ہے, بیوقوفی ہے اور ناسمجھی ہے تو اس صورت میں پھر جس سے میں نے آپ سے کہا کہ چانسز ہیں کہ ان کو بیل مل جائے گی. اگر اسحاق ڈار صاحب کے اس 164 کے بیانات کو اور اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے, دونوں کو ملا کر دیکھا جائے تو کیا فرق لگتا ہے ان میں عثمانی صاحب؟ دیکھیے اب وہ اعظم خان جو تھے وہ چونکہ خود ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے تو ان کو تو یقیناً فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہر ایک چیز کی. اگر وہ کچھ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب نے کیا ہے یہ جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی ملک کو نقصان کرانے کے لیے کیا ہے, اگر کوئی ایسی بات انہوں نے کی ہے تو اس صورت میں یقیناً عمران صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, کیونکہ وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے اور وہ ان کو ہمیشہ بہت اچھا سیکرٹری سمجھتے تھے اور ان کو بہت ایماندار آدمی سمجھتے تھے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایویڈنس آئی ہے اعظم خان کے ساتھ کی طرف سے, تو اس پہ کافی ڈپینڈ کرے گا. رضوان رضی صاحب جو عثمانی صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی غداری کا ارتکاب نہیں ہوتا تو عمران خان صاحب اس زمرے میں نہیں آئیں گے, کسی کوتاہی کے مرتکب ہو سکتے ہیں, اور اگر ملک کو کوئی ناقابل تلافی نقصان نہ پہنچے تو یہ غداری نہیں ہوگی. پورے سائفر کے معاملے کو آپ نے رپورٹ بھی کیا, اس میں پروینس بھی کیے. آپ کو لگتا ہے کہ سائفر کیس عمران خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے اس میں ان کی اپنے حلف سے جو ہے وہ روگردانی کی داستان ہے, اور غلطی یا جسے کہنا چاہیے کوتاہی کی بات نہیں ہے. شاید عثمانی صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے اور ان کی رائے کے اوپر میں ڈپینڈ کرتے ہوئے آگے چل رہا ہوں. یہ اصرار ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی بلکہ ہم نے جو ہے قومی اور بہترین مفاد کے اندر ایسا کیا ہے. یہ قدرت سے یہ اصرار ہے, جبکہ لا انفورسنگ ایجنسی سے یہ اصرار ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے. جو نارمز ہیں, جو رولز ہیں, جو ریگولیشن ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے, اور جو آپ نے کیا ہے یہ خلاف ہے. اور اس وقت بھی آپ دیکھیے اگر تو پی ٹی آئی کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ سائفر کے افواہ کو اور سائفر کے اجرا کو جو ہے وہ اپنی ایک بہت بڑا کارنامہ بتاتا ہے, اور وہ بتاتا ہے کہ کس طرح خارجہ کے اہم اور حساس معاملات جو تھے وہ چوک میں کھڑے ہو کے عمران خان نیازی صاحب نے حل کیے اور عوام کی شمولیت کے ساتھ حل کیے. اگر ہم اس کو یوں قبول کر لیں تو پھر پوری دنیا کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ ہمیں اس طرح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کا خیال ہے, اور ہمارے ایک دو جو سفارتکار ہیں جن سے ہماری رسائی ہے ان سے بھی ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی اب تو وہ ہمارے ساتھ آف دی ریکارڈ بھی ہمارے جو سفارتکار کولیگ ہیں وہ گفتگو کرنے سے کتراتے ہیں کہ تمہارا کیا پتا تم اس کا کیا کر دو. ٹھیک ہے, میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. نجم علی خان صاحب, سائفر کیس کل کا دن بڑا اہم ہے. اس کیس کو اب ہم سیاسی دیکھیں گے یا اس کو قانونی نقطہ نظر سے دیکھا جائے گا؟ دیکھیں ملک صاحب, عمران خان صاحب جو اس وقت اب تک ان کی جو حکمت عملی رہی ہے اس میں انہوں نے تمام چیزوں کو سیاسی بنانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کوئی بھی چیز جو ہے قانونی طور پہ اس کا
مقابلہ نہیں کیا اور وہ اس کو قانونی طور پر لے کر بھی نہیں ہے. اب دیکھیے خاص طور پہ سائفر کے کیس کو ہی دیکھ لیجئے. پہلے انہوں نے کہا کہ ایک جلسے میں لہرا دیا اور کہا کہ یہ سائفر ہے اور یہ آیا ہے, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اپنی جیب سے نکالتے ہیں کاغذ اور دکھا دیتے ہیں. تو اس کے بعد جب وہ بیان دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے تو سائفر دکھایا ہی نہیں تھا, وہ تو سائفر تھا ہی نہیں. اب اس میں دو چیزیں آ گئی, یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ واقعی آپ نے دکھایا تھا اور اس کے بعد آپ نے جھوٹ بولا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں, اور اب وہ جو بھی کرتے ہیں وہ ان کے خلاف چلا جاتا ہے. ایک وقت تھا وہ جو بھی کرتے تھے, جو بھی غلطی کرتے تھے وہ ان کے حق میں چلی جاتی تھی, لاڈلے سمجھے جاتے تھے. اب وہ لاڈلے نہیں رہے. خاص طور پر انہوں نے جو 9 مئی والی غلطی کی ہے اس کے بعد تو لاڈلا پن بالکل ہی نہیں رہ گیا, اور کوئی اگر بیچ میں مارجن تھا تو وہ بھی نہیں رہا. تو میں ذاتی طور پہ میں تو نہیں جانتا کہ قانون دان جو ہیں وہ عدالت کے سامنے, اور خاص طور پہ جب ہم قاضی فائز عیسیٰ جیسے چیف جسٹس کی بات کرتے ہیں, وہ وہاں پر کیا دلائل دیں گے, اور قاضی فائز عیسیٰ یا دیگر جج صاحبان جتنے بھی ہیں وہ اس پر کیا اوپینین رکھیں گے. یقینی طور پر یہ عدالت کا کام ہے. میں تو ایک سیاست کے اور صحافت کے طالب علم کے طور پر یہی جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا وہ سب کچھ ان کے سامنے آ رہا ہے. اس سے پہلے وہ اس سے بچتے رہے تھے. اس سے پہلے وہ بڑے بڑے حساس معاملات پہ فوج کے حوالے سے, آئی ایس آئی کے حوالے سے, جب وہ پیارے تھے, جب وہ لاڈلے تھے تو سب کچھ کہتے تھے, کوئی پکڑ نہیں ہوتی تھی. اب وہ کچھ بھی کہتے ہیں تو یہ عثمانی صاحب بات کر رہے ہیں کہ اب سیکورٹی ادارے ہمارے, ان کی پالیسی میٹر کرے گی عمران خان صاحب کے سائفر کیس کے حوالے سے. سر اگر تو ہم قانون کے لیٹر اینڈ اسپرٹ کے مطابق جائیں گے, جو قانون لکھا ہوا ہے, تو عمران خان صاحب نے یہ حلف لیا ہوا تھا بطور وزیر اعظم کہ وہ کوئی بھی ایسی چیز ظاہر نہیں کریں گے جو بطور وزیر اعظم ان کے علم میں لائی جائے گی یا آئے گی. انہوں نے اس حلف کی خلاف ورزی کی, اور جب آپ اس حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس پر جو دفعات لگیں گی اور جو قوانین اس پر لاگو ہوں گے وہ تو ہونے ہیں, اور اس سے مجھے وہ بچ کر نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اس وقت. اور خاص طور پہ جب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بیک اینڈ پہ بھی بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں, وہ پیغامات بھی بھیج رہے ہیں. ابھی جو تھوڑے دن پہلے بات کی جا رہی تھی کہ محمد علی دنائی صاحب ایکٹیو ہوئے, پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ اعجاز الحق صاحب نے کچھ کوششیں کی ہیں کہ وہ معاملات کو طے کریں, لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات موجود ہیں وہ تو یہ ہیں کہ یہ ساری کی ساری انویل ہیں, یہ سب ضائع ہوئی ہیں, کوئی کامیابی نہیں ہوئی. محمد علی دنائی صاحب نے بھی صرف میڈیا ہائپ لی, پریزیڈنٹ الوی سے ملاقاتیں کی, باقی ملاقاتیں کی, صلح کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ان کے لیے جو ہے ابھی تک کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں بھی ان کے لیے کوئی آسانی سامنے آ رہی ہے, کیونکہ بظاہر جو ہے حالات اسی طرح ہی چل رہے ہیں. جی ولی صاحب ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے. کیا سائفر کو لہرانا, سائفر کو پبلک کرنا, کیا اس حلف کی خلاف ورزی ہے جو عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا بطور پرائم منسٹر بنتے ہوئے؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. پرانا ایک بار پھر خوش آمدید. جیسے عثمانی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بار بار یہ بات کہی جاتی ہے, عمران خان صاحب کے مخالفین یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ قومی راز تھا. سائفر ایک قومی راز ہوتا ہے جس کو پبلکلی اناؤنس نہیں کیا جا سکتا, پبلک کے سامنے نہیں لایا جا سکتا. اس کی وجہ سے پاکستان کے یو ایس کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہوئے ہیں, پاکستان کو اس سے نقصان بھی پہنچا ہے, ایک پریشر بھی پاکستان کے اوپر آیا. کیا یہ حلف کی خلاف ورزی ہے جو ایک پرائم منسٹر لیتا ہے؟ دیکھیے, یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ اکثر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تاریخ بھری ہوئی ہے ایسے انسیڈنٹ سے, پرانے زمانے میں بھی اور آج کل کے زمانے میں بھی, جہاں پہ کہ سیاستدانوں نے اس قسم کی سینسیٹیو ڈاکیومنٹ, اس کو آپ سینسیٹیو ڈاکیومنٹ سمجھتے ہیں, جو کہ خاص طور سے دو ملکوں کے تعلقات, ڈپلومیٹک تعلقات کے متعلق ہوتی ہے, ایسی ڈاکیومنٹس کو استعمال کی گئی ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے جہاں پہ کہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے خالی کاغذ دکھا دیا, وہ خالی کاغذ ہی دکھا کر کے اپنا فائدہ اٹھاتے رہے. آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ جو فورن سیکرٹری جو تھے امریکہ, انہوں نے کہا تھا کہ میک این ایگزامپل آف یو, وہ اتنا کہتے رہتے تھے, یہ دکھانے کی کوشش کرتے کہ وہ ختم کر دیں گے, ان کو مار دیں گے. تو یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں, یہ کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کوئی جو آفس ہولڈر, پبلک آفس ہولڈر ہو,
جب اس کے پاس کوئی ایک ایسی ڈاکیومنٹ آتی ہے جو کہ بہت ہی سینسیٹیو نیچر کی ہوتی ہے اور جس کو کہ اگر پبلک ڈسکلوزر کیا جائے تو اس سے ملک اور قوم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس صورت میں یقیناً وہ قصوروار ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے، پہلے تو اس کا اسکرپٹ دیکھا جائے، کیا اسکرپٹ ہے اس کا، اور اس سے کیا نقصانات ہو سکتے تھے، کیا اس سے ایسے نقصانات ہوئے ہیں جس سے کہ ہمارے ملک کی جو سلامتی ہے اس کو خطرہ پہنچا ہے، تو اس صورت پہ یقیناً عمران خان صاحب مشکلات میں پھنس جائیں گے۔ اور جس سے میں نے آپ سے کہا کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا، جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سیکیورٹی ایجنسیز کا اس کے متعلق کیا ویو ہے، تو اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو انہوں نے کیا، یہ حرکت کی، کیا اس سے نقصان پہنچا ہے ملک کو کہ نہیں پہنچا ہے، اور اسی صورت پہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں عثمانی صاحب، جو اعظم خان ہیں ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، ان کے بیان کو شہادت تصور کیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کی موجودگی کے بغیر، ان پر جرح کیے بغیر؟ دیکھیے، وہ اسٹیٹ وٹنس کا ایک پرانا کانسیپٹ ہے کہ اسٹیٹ وٹنس، جو اگر کوئی آدمی اسٹیٹ وٹنس آ جائے، واضح معاف جس کو کہتے ہیں، وہ آ جائے، اور وہ خاص طور سے ایک ایسی پوزیشن میں تھے جہاں پہ کہ ان کے پاس ساری ڈاکیومنٹ تھی، ان کو سب کچھ پتا تھا کیا ہوتا تھا۔ اور یہ جس سے میں نے پہلے جو آپ سے بات ہو رہی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب تو اعظم خان کی بہت تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے بہت ہی ایماندار اور بہت ہی صحیح قسم کا انسان ہے۔ تو اس صورت میں اگر وہ سامنے آ جائے اور وہ کہے کہ یہ انہوں نے غلطی کی، یہ ڈیلیبریٹلی کیا، جان بوجھ کر کے انہوں نے کیا ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ ملک کو نقصان پہنچے گا، پھر بھی انہوں نے یہ حرکت کی، تو اس صورت میں یقیناً ان کی بات میں کافی وزن ہوگا اور اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، اور اس میں کراس ایگزامینیشن کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ وہ ان کے خود پرنسپل سیکرٹری تھے۔ رضوان رضی صاحب، ایک طرف عمران خان صاحب کی مشکلات ہیں، انہیں قانونی طور پہ مختلف مقدمات کا سامنا بھی ہے، دوسری طرف میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف لاہور کے اندر ایک بڑا اجتماع بھی کرنا چاہتے ہیں، مسلم لیگ نون کا بیانیہ بھی 10 روز کے اندر بدلتا رہا ہے، کنفیوز دکھائی دیتی ہے مسلم لیگ نواز۔ کیا مسلم لیگ نواز ایک بڑا پاور شو کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دوسرا، میاں نواز شریف کے راستے میں بھی قانونی رکاوٹیں ہوں گی جب وہ واپس آئیں گے؟ دیکھیے، اس وقت جو ہے اس پہ رائے بہت جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے، لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں انتہائی محترم شائق عثمانی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا لوں۔ میرا خیال ہے اس کے اندر نا میں 2 دفعہ جو ہے وہ 124A اور آرٹیکل 6 کا ملزم بھی رہ چکا ہوں، اور وہاں پہ جب بات آتی ہے نا عدالتوں میں اس بات کے اوپر کہ جناب ملکی مفاد کے خلاف یا قومی مفاد کے خلاف انہوں نے کام کیا ہے، تو جج صاحب وہاں پہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ یہ ڈٹرمن کون سی اتھارٹی کرے گی کہ قومی مفاد کیا ہے۔ کہیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ لکھی ہوئی بات ہے کہ جی یہ قومی مفاد ہے، تو وہاں پہ آگے تو ملزم جو ہے میں بھی چھوٹ گیا تھا، اور یہ عمران ریاض صاحب بھی پچھلی دفعہ جب پکڑے گئے تھے تو اسی بنیاد کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے معزز بینچ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قومی مفاد کے خلاف ہے، قومی مفاد کو ڈیفائن کر دیجیے۔ تو ریاست کے وکیل جو تھے وہ اپنی تمام تر لیاقت کے باعث یہ کام نہیں کر پائے تھے۔ یہ بات کو ہم سائڈ پہ رکھ لیں، اور ابھی جو کہا میرے بھائی نجم بدی خان نے کہ اس کا اخفا جو ہے یا اس کا جو ہے اس کا اجرا جو ہے جس طرح کسی چیز دستاویز کا وہ پرائم منسٹر کے حلف کے اندر شامل ہے، لیکن اس میں آخر میں یہ بھی فکرہ لکھا ہوا ہے کہ ایسی انفارمیشن جن کو وہ مناسب خیال کرے اور ملک کے مفاد میں خیال کرے تو وہ اس کا اجرا کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر اب ڈٹرمن یہ ہونا ہے کہ قومی مفاد کیا ہے۔ گھوم پھر کے پھر دائرے میں کا سفر ہے، پھر اسی نقطے پہ ہم اوپر پہنچ گئے ہیں۔ اب آ جائیے اس کے اوپر کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے، اس ملک کے شہری اس کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کی پارٹی جو ہے وہ اس نے بیانیے کی لڑائی کے اندر بھی اور سیاست کے میدان کے اندر بھی گزشتہ 6 سال جو ہے 5 سال وہ بڑی مار کھائی، اور وہ اپنی پارٹی کو ڈیوائڈ کرنے آ رہے ہیں۔ رضی صاحب، پارٹی استقبال کے لیے کچھ ڈری نہیں لگتی آپ کو؟
مجھے بہت ڈری لگتی ہے. یہ وہ پارٹی ہے کہ جو آج کی تاریخ تک 15 مہینے حکومت میں رہنے کے باوجود بھی جس کا لیڈر جو ہے وہ آج بھی میدان میں نکلنے کو تیار نہیں ہے. اس کی یونین کونسل سے لے کے MNA تک کا جو اس کا کارکن ہے، لیڈر ہے، وہ میدان میں نکلنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جا کے فیس کرے. اب ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس کو واپس تشریف لائیں تو اس کارکن کو، اس لیڈر کو قائل کر لیں کہ وہ اپنے گھروں سے نکلے اور جا کے لوگوں کو فیس کرے. نجم علی خان صاحب، مسلم لیگ نواز جیسی پاپولر جماعت کو، جو پنجاب کے اندر ایک بڑی لارجسٹ پاپولر پارٹی تھی، وہ اس کے قائدین یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ جو جتنے زیادہ بندے لے کر آئے گا اس کو 125 موٹر سائیکل ملے گا. یہ حالت ہو گئی ہے. رئیس صاحب، اس وقت مسلم لیگ نون کو مہنگائی کی وجہ سے مشکل کا سامنا تو ہے، لیکن جہاں تک نواز شریف کی واپسی کی بات کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے اصل جو ان کو شکست ہوئی ہے وہ بیانیے کی شکست ہوئی ہے. وہ ثابت ہی نہیں کر پائے کہ انہوں نے، شہباز شریف نے یا ان لوگوں نے، تمام لوگوں نے، انہوں نے کیا کیا. وہ صرف اور صرف مہنگائی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہوگی، اس بیانیے کے آگے ڈیفیٹ کھاتے ہوئے، ہمیں شکست کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ یہ نہیں بتا پا رہے کہ اگر سابق حکومت پاکستان تحریک انصاف کی جو اس سے پہلے کی حکومت تھی، اگر اس کی پالیسیز چلتی رہتی اور جس طرح IMF کے ساتھ تعلقات تھے، جس طرح سعودی عرب سے تھے، جس طرح چین سے تھے، جس طرح UAE سے تھے، جس طرح باقی تمام ریاستوں سے تھے، ترکی سے تھے، تو اس ملک کے ساتھ کیا ہونے والا تھا. بنیادی طور پہ آپ بخار کی شکایت کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگر آپ کو یہ بخار نہ ہوتا تو دوسری صورت میں آپ کو کیا ہو سکتا تھا. کیا میاں نواز شریف نے یہ بات کی وہاں پر؟ انہوں نے کہا کہ یہی پیٹرول جس کو آپ 350 روپے پہ چیخے مار رہے ہیں، یہ آپ کو 1000 روپے لیٹر بھی نہیں ملنا تھا، لیکن یہ عوام کو نہیں سمجھا سکے. یہ تو بیانیے کی شکست ہو گئی. دوسری بات ہے، ابھی رضی صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف کو واپس آنا چاہیے. میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ وقت گزار لیتے، مشکل وقت تھا. وہ ایک اتنے بڑے سیاسی جن ہوتے کہ کوئی بھی حکومت ان کو بوتل میں بند نہیں کر سکتی تھی، ان کے کسی بیانیے کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کی گئی اور شہباز شریف نے یہ ڈیل کی، تو میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈیل بنیادی طور پر اس وقت ہو گئی تھی جب میاں نواز شریف جیل سے لندن چلے گئے تھے. تو یہ ڈیل تو اس وقت ہو گئی تھی. یہ ایک سوچی سمجھی پالیسی تھی، میاں نواز شریف کی پالیسی تھی، ان کی مرضی سے ہوا تھا. جب وہ یہاں سے گئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا میں بیمار نہیں ہوں. اب تیسرے پہ آ جائیں کہ کیا ایک بڑا استقبال ہو سکتا ہے. تو ملک صاحب، مینار پاکستان آج 2011 والا مینار پاکستان نہیں ہے. میں لاہوریہ ہوں، میں اس کو بہت قریب سے جا کر دیکھتا ہوں. وہ مینار پاکستان جس کی ایک سائٹ پہ آپ جلسہ کر لیتے تھے، پچھلی سائٹ پہ منٹو پارک تھا، جہاں پر اقبال پارک تھا، جہاں پر بچے کرکٹ کھیلا کرتے تھے، اب وہ کچھ نہیں رہا ایسا. بیچ کی سڑک ختم ہو گئی، گریٹر اقبال پارک بن گیا. اب مینار پاکستان پہلے سے اس کی گراؤنڈز جو ہیں کئی گنا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بڑی ہو چکی ہوئی ہیں. بیچ میں سڑک ختم ہو چکی ہے. وہ آگے آپ بادشاہی مسجد کو جا کے مل چکے ہوئے ہیں. پیچھے کرکٹ کے جو گراؤنڈ تھے وہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں. اب مینار پاکستان کو بھرنا پہلے کی نسبت کم از کم 5 گنا مشکل کام ہو گیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ مینار پاکستان کو بھرا جا سکتا ہے. موٹر سائیکل بانٹنے سے بھر لے گی مسلم لیگ نواز؟ سطح پہ تھوڑے سے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، ہر پارٹی استعمال کرتی ہے، لالچ دیتی ہے، کہتی ہے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. سیف کھوکھر صاحب جو ہے ماشاءاللہ امیر آدمی ہیں لاہور کے، وہ انہوں نے کہہ دیا، وہ ریکارڈنگ ہو گئی، سامنے آ گئی. ورنہ یہ لالچ وغیرہ تو ورکرز کو دیے جاتے رہتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مشکل اس وقت صرف اور صرف جو ہے وہ کارکنوں کو لانے. اصل میں مسلم لیگ نون جو ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون کے ساتھ اس وقت اقتدار میں آنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. اب انہوں نے صرف اس کو ایک جسٹیفائی کرنا ہے کہ بھائی ہم کوئی اس طرح نہیں آئے جس طرح دوسرے آئے تھے، حالانکہ ہونا اس سے بھی کچھ نہیں، جسٹیفائی کچھ نہیں ہونا. پتہ ہے کہ ہم سب کس طرح آتے ہیں یہاں پر اقتدار میں، کس طرح نکلتے ہیں، آ نہیں رہے ہیں، لائے جا رہے ہیں.
سر لائے جاتے ہیں. اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب 8 سال ایوب خان کے وزیر رہے, اس کے بعد 1971 کے سامنے کے بعد بھی وہ ایک مجیب الرحمان کے مقابلے میں واحد چوائس تھے, اسٹیبلشمنٹ کی پکی چوائس تھے. پھر ان کی لڑائی ہوگی ضیاء الحق سے, ضیاء الحق نے کچھ کر لیا, انہوں نے کچھ کر لیا. اس کے بعد میاں نواز شریف لائے گئے, پھر میاں نواز شریف کی لڑائی ہو گئی, پھر عمران خان صاحب لائے گئے, پھر عمران خان صاحب کی لڑائی ہو گئی. تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اصل میں آپ سب سے بڑی داد تو یہ دیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جس بھی سیاسی رہنما کو لانچ کیا وہ کامیاب رہا, سپر ہٹ رہا. تو اسٹیبلشمنٹ کی پیشکش کبھی بھی جو تھی وہ سپر ہٹ سے نیچے رہی نہیں. 3 ہمیں ہیرو دیے انہوں نے, تینوں ہی بلاک بسٹر رہے, تینوں ہی رہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب وہ بوتل سے نکلے تو انہوں نے اپنے ہی خالق کو آنکھیں دکھانی شروع کر دی اور وہ دوسری طرف نکل گیا. مسلم لیگ نون واپس آ رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے, اصل بیانیہ, اس کا ووٹر کبھی بھی لڑنے والا ووٹر نہیں رہا ملک صاحب. اس کا جو ہے ایک ہی مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو موٹر ویز دی ہیں, اس ملک کو انفراسٹرکچر دیا ہے, اس ملک سے دہشت گردی ختم کی, یہاں پر بجلی کے کارخانے جیسے بھی تھے آپ آج جو انتراز کریں, لوڈ شیڈنگ یہاں پر ختم کی, یہاں پر موٹر ویز دی. یہ ان کا بیانیہ ہے اور وہ اس بیانیے پہ واپس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم ایک بریک کا وقت ہوا ہے, واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. پرانا ایک بار پھر خوش آمدید. جیسے شاہد عثمانی صاحب, میاں نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو اہم سوال یہ ہوگا کہ انہیں سرنڈر کرنا ہے. ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کریں, اپنی ضمانت کروائیں, اپنے کیسز کا سامنا کریں, وہ ایئرپورٹ سے سیدھا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. میاں نواز شریف کو جلسے سے پہلے ضمانت لینی چاہیے یا جلسے کے اگلے روز جو آ کر عدالت سے وہ رجوع کر سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے کیا کہ میاں نواز شریف کو بھی ان مقدمات میں اب ان کو بریت مل جائے گی؟ دیکھیے, نواز شریف کے لیے سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ نیب کے جو امینڈمنٹس انٹروڈیوس کی گئی تھی خاص طور سے اس مقصد سے کہ ان کے اور بہت سے دوسرے لوگوں کی جو کیسز ہیں اس میں ان کو ریلیف مل جائے, وہ کالعدم ڈکلیئر ہو گئی. اس کے کالعدم ڈکلیئر ہونے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ نیب نے وہ سارے کیسز پھر سے شروع کر دیے, ریوائیو کر دیے, اوپن کر دیے. اب وہ جب کھل گئے کیسز تو اس میں یقیناً نیب کی طرف سے کوشش ہوگی کہ ان کو اریسٹ کیا جائے, اور اگر نیب کوشش کرتی ہے اریسٹ کرنے کی تو اس کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے ان کے لیے کہ اس کو ایک ضمانت کے لیے اپلیکیشن دی جائے اور وہ ان کو روکا جائے, تو یہ تاکہ وہ اریسٹ نہ ہو سکے. دوسری بات یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جہاں تک کہ پی ایم ایل این کی پاپولیرٹی کا تعلق ہے, اب ان کی پاپولیرٹی اس لیول کی نہیں ہے جتنی کی پہلے ہوتی تھی, اور خاص طور سے جب سے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جب حکومت سے نکلنے کے بعد جو انہوں نے جو جلسے جلوس کر کے جو اپنی پاپولیرٹی بڑھائی ہے, اس کی وجہ سے میرے خیال میں ان کو پنجاب میں کافی مشکلات پیدا ہوں گی. تو ان سب کو دیکھ کر کے انہوں نے یہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں اور آ کر کے کوئی جلسہ جلوس کریں اور یہ دکھا سکیں کہ ان کی پاپولیرٹی ابھی تک برقرار ہے, لیکن کہاں تک برقرار ہے اب یہ تو ٹائم ہی بتائے گا. عثمانی صاحب, کچھ ماہرین قانون یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت میاں صاحب کی سزا سسپینڈ کر سکتی ہے. آئین اور قانون کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ ایک پروونشل گورنمنٹ سزا سسپینڈ کر دے یا انہیں جیل جانے سے روک دے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ نیب کے کیسز دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اور ان کو اس میں بیل بیفور اریسٹ دینی ضروری ہے. جب تک بیل بیفور اریسٹ نہیں ملے گی وہ یقیناً اریسٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. رضوان رضی صاحب, فائنل کمنٹ آپ سے میں چاہوں گا. میں مسلم لیگ نواز کو اپنے کارکنوں کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے. کہا جا رہا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایپ کے ذریعے مانیٹر کریں گے, کارکنوں کو مانیٹر کریں گے, جلسہ گاہ میں موجود رہیں, باہر نہ جائیں. اتنی عدم اعتمادی, پھر اتنی کامیابی کے دعوے. دیکھیے, انہوں نے ابھی تک ٹرائی نہیں کیا اپنے کارکن کو, کافی عرصہ ہو گیا, اور ایک آخری جلسہ تھا جو پی ڈی ایم کا میرا خیال ہوا تھا مینار پاکستان کے اندر, وہ انہوں نے کیا تھا. مریم نواز شریف نے, میرا خیال اس وقت ضمنی الیکشن تھے. دیکھیے, ایک شخص ہے وہ پچھلے 6 سال سے الیکشن کمپین چلا رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2018 کے الیکشن کے بعد بھی انہوں نے الیکشن کمپین بند نہیں کی. الیکشن کیا ہوتے ہیں؟ جلسے جلوس. انہوں نے جلسے جلوس ترک نہیں کیے.
مطلب حکومت سے نکالے 3 سال 7 ماہ 21 دن کے اقتدار کے بعد وہ جلسے سے نکلے. جب وہ اقتدار سے نکلے ہیں تو انہوں نے 1 ماہ کے اندر 2 ماہ کے اندر 80 جلسے کیے. اس کو تو چھوڑ دیجئے, لیکن جب وہ اقتدار میں تھے تو اس وقت بھی وہ اپوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے تمام مخالفین کو اندر ٹک رکھا تھا اور ان کے خلاف بیانیے کو فرنٹ سے سرکاری ریسورسز استعمال کر کے لیڈ کرتے تھے. 6 سال آپ نے ایک شخص کو انلیش کیے رکھا اور باقیوں کو بند رکھا. اب جب آپ باقیوں کے لیے میدان کھول رہے ہیں اور اس کو بند کر رہے ہیں تو ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ یقین نہیں آ رہا اور وہ اس پہ ایمان لائے بیٹھے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی کی جو مقبولیت ہے وہ اوج ثریا پہ ہے, 7ویں آسمان پہ ہے اور ان کو تو ہرانا ناممکن ہے. ارے بھائی پہلے ہی میدان میں کھیلی جا رہا تھا, خود ہی بال کرتا تھا, خود ہی شاٹ مارتا تھا, خود ہی چھکا دیتا تھا. اب دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ میدان میں اترنے کے لیے وہ میدان میں آ گئی اور مقابلہ ہونے کا امکان, وہ قانون کا اطلاق چاہتی ہیں نا. اب وہ میدان میں اترنے لگی ہیں تو پتہ چل جائے گا. ٹھیک. نجم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں رضوان صاحب کے اکیلے میدان میں عمران خان صاحب تھے, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز بھی اکیلی ہیں, حمزہ شہباز ان کے ساتھ نہیں ہے. پنجاب کی سیاست حمزہ شہباز کے ارد گرد گھومتی ہے. اگر مسلم لیگ نواز کی بات کی جائے, مریم نواز اور حمزہ دونوں مل کر ہی کوئی بڑا جو ہے وہ استقبال کر سکتے تھے, لیکن حمزہ صاحب خاموش نظر آتے ہیں. حمزہ شہباز جو ہیں وہ کبھی بھی کیرزمیٹک لیڈرشپ میں نہیں رہے. حمزہ کا جو اصل گرپ ہے وہ اور جو ان کا اصل دائرہ کار ہے وہ مسلم لیگ نون کی آرگنائزیشن ہے. جب ہم مسلم لیگ نون کی آرگنائزیشن یا تنظیم کو دیکھتے ہیں, چونکہ جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے اور پنجاب شہباز شریف کے پاس تھا, تب بھی یہ تمام جو ذمہ داریاں تھیں تنظیم کی وہ حمزہ شہباز کے پاس تھی. حمزہ صاحب جو ہیں بڑی ایک مشکل جو چیز ان کے لیے ہے کہ وہ بطور وزیر اعلیٰ بھی کسی اپنی کیرزمیٹک قسم کی کوئی پرفارمنس نہیں دے سکے. ان کے ساتھ مسئلہ یہ رہا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب بھی ان کی ایک اور بعد میں شکایت بھی ان کی سامنے آتی رہی کہ جب ان کی وزارت اعلیٰ ختم ہو رہی تھی تو کوئی اثر رسوخ استعمال نہیں کیا گیا اور ان کو نہیں بچایا گیا. یہ شکوہ بھی ان کا اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جب تک میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی بانڈنگ آپس میں موجود ہے اور یہ بانڈنگ نہیں ٹوٹتی تو حمزہ کی اور مریم کی بانڈنگ بھی نہیں ٹوٹ سکتی. میں آنے والی نسلوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس خاندان کی, لیکن میں ایک بات آپ کو ضرور کہتا ہوں کہ شہباز شریف جیسا بھائی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے, اور شہباز شریف نے جس طرح اپنے بھائی کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے, اور یہ وہ وفاداری ہے ملک صاحب کہ آپ خود اس کے گواہ ہیں, آپ خود اس کو جانتے ہیں, آپ خود بہت ساری چیزوں سے واقف ہیں کہ قمر جاوید باجوہ سے پہلے جنرل پرویز مشرف بھی شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید شجاعت حسین اور پرویز الہی کے درمیان سے ہوا نہیں گزر سکتی. ہم یہ کہتے تھے اور بہت سارے لوگ دوسرے بھی یہ کہتے تھے کہ جناب یہاں پر تو نون میں سے شین نکلنے والی ہے. نون میں سے شین نہیں نکلی, اور شہباز شریف نے اس کے بعد, اب یہ حامد میر سمیت سب کی گواہیاں موجود ہیں کہ جب قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان صاحب سے پہلے ان کو لانا چاہتے تھے تو شہباز شریف نے اس وقت بھی اپنے بھائی کا ساتھ دیا. تو یہ جتنی باتیں آپس میں اختلافات کی, ابھی بھی آپ یہ دیکھیے میری جو رائے ہے, میرا جو تاثر ہے, میرے پاس جو انفارمیشن ہے, اس کے مطابق شہباز شریف کا راستہ وزارت عظمیٰ کے لیے بالکل کلیئر ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن شہباز شریف کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے نہیں میرے بھائی کو لے کر آؤ. شہباز شریف کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میاں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے اور وہ ان کو بنانا چاہتے. اور میں ایک فکرہ صرف آخر میں یہ کہوں گا کہ آج مسلم لیگ نون کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی پاپولیرٹی نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, ڈمکان نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ 2018 میں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کھڑی تھی ملک صاحب, آج مسلم لیگ نون وہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور بالکل اسی طرح کھڑی ہوئی ہے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کھڑی تھی. کوئی اس کو سچ سمجھے, اس وقت انہوں نے نواز شریف جو تھے وہ جیل میں ڈال دیے تھے, ان کی بیٹی کو ڈال دیا تھا. آج دوسری طرف وہی اسی طرح کی صورتحال ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جسٹس شائق عثمانی صاحب, نجم ولی خان صاحب اور رضوان رضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ اگلے جمعے رات 10:03 پر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.